السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں خواتین کو جب ناپاکی کے دن آ جاتے ہیں اور ناپاکی کے دن ان کے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ روزہ نہیں رکھ پاتی ہیں، نماز نہیں پڑھ پاتی ہیں اور کوئی بھی عبادت کا کام نہیں کر پاتی ہیں۔ بڑی کنفیوژن رہتی ہے کہ آخر کیا کریں کیا نہ کریں، اور ان کو افسوس بھی ہوتا ہے کہ بتائیے رمضان کے یہ 5-6 دن، یہ 7-8 دن ہمارے ہاتھ سے مس ہو رہے ہیں، ہم کچھ عبادت نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ ایسا جو سمجھا جاتا ہے نا کہ ناپاکی کے دن جب شروع ہو جاتے ہیں، پیریڈ جب شروع ہو جاتے ہیں، حیض کے دن جب خواتین کو رمضان کے مہینے میں شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ ہمارے 5-6 دن برباد، اب کچھ نہیں کر سکتے ہم، ایسا نہیں ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں آپ کون کون سی عبادت کے کام پیریڈ کی حالت میں کر سکتی ہیں، اور رمضان کے وہ دن جس میں آپ ناپاک رہتی ہیں ان دنوں میں بھی آپ خوب عبادت کر سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کون کون سے کام عبادت کے کرنا منع ہیں پیریڈ کی حالت میں۔ تو جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے کام کرنا منع ہے، تو جو منع ہے اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کر پائیں گی۔ تو آئیے جانتے ہیں کون کون سے کام پیریڈ کی حالت میں کرنا منع ہے۔ نماز منع ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی آپ پیریڈ کی حالت میں۔ روزہ نہیں رکھ سکتی آپ۔ روزے میں اور نماز میں فرق یہ ہے کہ نماز کی بعد میں بھی قضا نہیں ہے، لیکن رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں ان کی بعد میں آپ کو قضا کرنی پڑے گی۔ تو نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، اور نمبر 3 قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، نہ دیکھ کر نہ بغیر دیکھے۔ قرآن مجید کو چھو بھی نہیں سکتی ہیں آپ۔ اور نمبر 4 مسجد نہیں جا سکتی۔ ٹھیک ہے، ویسے تو خواتین ہمارے ایشیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں مسجد میں نہیں جاتی ہیں، لیکن اگر کہیں مسجد میں جانے کا خواتین کا الگ انتظام رکھا گیا ہے تو پھر پیریڈ کی حالت میں خواتین مسجد نہیں جا سکتی ہیں۔ اچھا، بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ وہ بتائیے ہم رمضان کی عبادتوں سے محروم ہو گئے، تو محروم نہیں ہوتی ہیں آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کو پیریڈ آ گیا لیکن آپ کی نیت یہ تھی کہ روزہ نہ چھوٹے، آپ کی نیت یہ تھی کہ آپ 10 پارے قرآن مجید کے ڈیلی پڑھو گی، آپ کی نیت یہ تھی کہ آپ خوب رمضان میں عبادت کرنا چاہتی تھیں، لیکن یہ 5-6 دن اب مجبوری کی وجہ سے آپ کے چھوٹ رہے ہیں۔ تو جو چیز مجبوری کی وجہ سے چھوٹتی ہے، حالانکہ اس کو کرنے کی ہماری نیت ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری نیت کے مطابق ہمیں اجر عطا فرماتا ہے۔ تو پیریڈ کی حالت میں جتنے بھی روزے آپ کے چھوٹ جاتے ہیں، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، تو چونکہ آپ کا ارادہ ہوتا ہے ان کو کرنے کا اور آپ کو افسوس بھی ہوتا ہے ان کے چھوٹنے کا، آپ کی نیت کے مطابق اللہ آپ کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک دینی سفر کے لیے، ایک غزوے کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو کچھ صحابہ اکرام جو ہے وہ رہ گئے تھے اپنے گھروں پر ضرورت کی وجہ سے۔ حضور نے خود کہا تھا کہ بھئی کچھ لوگ شہر میں رہو، کیونکہ سب اگر شہر سے باہر چلے جائیں گے تو پھر شہر کی حفاظت کون کرے گا، تم لوگ یہاں رہو، اور کچھ لوگ غزوے میں جاتے ہیں۔ تو غزوے کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو ہمارے ساتھی شہر میں رہ گئے ہیں نا، وہ ہمارے ساتھ ہر اس نیک کام میں شریک ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی کام اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ہم نہ کر پائیں، حالانکہ اس کام کو کرنے کا ہمارا ارادہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری نیت کے مطابق ہمیں اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ہماری بہنوں کو اجر تو پکا مل رہا ہے، کیونکہ یہ ایک پرابلم ہے۔ ہم چاہ رہے تھے روزے رکھنا، ہم چاہ رہے تھے نماز پڑھنا، ہم چاہ رہے تھے قرآن پڑھنا، لیکن یہ پیریڈ شروع ہو گئے اور یہ مجبوری کی وجہ سے اب ہم نمازیں نہیں پڑھ پائے۔ تو نمازیں نہیں پڑھ پائے لیکن اللہ اجر دے گا۔ قرآن مجید ان دنوں میں نہیں پڑھ پائے لیکن اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ روزے نہیں رکھ پائے، بعد میں ہم ان روزوں کی جب قضا کر لیں گے تو رمضان کے روزوں کا ہی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ تو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پیریڈ کی حالت میں یہ 4 کام نہیں کر سکتے۔ اب ان 4 کاموں کے علاوہ جتنے بھی دین کے کام ہیں وہ ہماری بہنیں کر سکتی ہیں۔ میں ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں کون کون سے کام، کیونکہ شک رہتا ہے نا کہ ارے کر سکیں گے، یہ نہیں کر پائیں گے، یہ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو درود شریف آپ پڑھ سکتی ہیں۔ نمبر 1 درود شریف آپ پڑھ سکتی ہیں پیریڈ کی حالت میں۔ رمضان کے مہینے میں آپ کو اگر پیریڈ آ گیا، حیض آ گیا، آپ کے ناپاکی کے دن شروع ہو گئے، تو آپ خوب درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھنا جائز ہے۔ نمبر 2 تسبیح آپ پڑھ سکتی ہیں۔ نمبر 3 اذان
کا جواب آپ دے سکتی ہیں۔ نمبر 4، آیت الکرسی آپ پڑھ سکتی ہیں، آیت کریمہ کا وظیفہ آپ کر سکتی ہیں۔ میں نے ساری چیزیں نوٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ لوگ پوچھتی ہو۔ تو آیت الکرسی آپ پڑھ سکتی ہو، آیت کریمہ کا وظیفہ بھی آپ کر سکتی ہو اور آیت کریمہ بھی پڑھ سکتی ہو۔ سورہ فاتحہ آپ پڑھ سکتی ہو۔ اب دیکھیے سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سورت ہے، آیت الکرسی قرآن مجید کی ایک سورت کی آیت ہے نا؟ تو قرآن مجید کی کوئی بھی آیت جو دعا کے طور پہ پڑھی جاتی ہے، قرآن مجید کی کوئی بھی سورت جس میں اللہ کی حمد اور ثنا بیان کی گئی ہے، تو قرآن مجید کی کوئی بھی آیت، کوئی بھی سورت دعا کے طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے طور پہ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ آیت الکرسی، آیت الکرسی صبح شام پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، کیوں پڑھتے ہیں؟ دعا کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی وہ آیتیں جو دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہیں، یعنی وہ دعا بھی ہیں اور قرآن کریم کی آیت بھی ہیں، تو ہم ان کو دعا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ تو آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، تو سورہ فاتحہ آپ پڑھ سکتی ہیں۔ تینوں قل پڑھ سکتی ہو، کیونکہ جب ہم سوتے ہیں تو تینوں قل پڑھتے ہیں، دونوں قل پڑھتے ہیں نظر اتارنے کے لیے۔ تو یہ جو بھی کچھ صبح شام پڑھی جاتی ہیں قرآن کی آیتیں، صورتیں، یہ کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ دعا کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اور ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو پیریڈ کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جا رہی ہے، کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ دعا کے طور پر۔ تسبیح کو چھو سکتی ہیں آپ، تسبیح آپ پڑھنا چاہ رہی ہیں تو تسبیح کو ہاتھ میں لے کے پڑھ سکتی ہیں۔ دینی بکس آپ پڑھ سکتی ہیں، کوئی بھی دینی بکس، چاہے وہ عربک کی ہوں، چاہے وہ انگلش کی ہوں، چاہے وہ ہندی کی ہوں۔ اگر اس عربک بک میں، جہاں عربک بک ہو یا کوئی بھی دینی بک ہو جو آپ پڑھ رہی ہیں، اس میں جہاں قرآن کی آیت آئے گی تو قرآن کی آیت کو آپ نہ پڑھیں، نہ قرآن کی آیت کو ہاتھ لگائیں۔ اس کے علاوہ پوری دینی بک چاہے کسی بھی لینگویج میں ہو وہ آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا، جائے نماز چھو سکتی ہیں آپ، جائے نماز کو چھو بھی سکتی ہیں، جائے نماز پر بیٹھ بھی سکتی ہیں، اور جائے نماز پر بیٹھ کر ذکر و اذکار بھی کر سکتی ہیں۔ قرآن کی تفسیر سن سکتی ہیں آپ، قرآن کا ترجمہ سن سکتی ہیں آپ، اور قرآن مجید کی تلاوت بھی سن سکتی ہیں آپ۔ استغفار پڑھ سکتی ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تسبیح فاطمی بھی پڑھ سکتی ہیں آپ۔ اسی طرح سے دل ہی دل میں قرآن مجید کو پڑھ سکتی ہیں آپ۔ مان لیجئے آپ قرآن مجید کو سن رہی ہیں، سننے کے بعد جو پڑھا جا رہا ہے اس کو آپ دل ہی دل میں پڑھ سکتی ہیں، جائز ہے۔ زبان سے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کو دیکھ بھی سکتی ہیں آپ۔ مان لیجئے موبائل پہ آپ جو قرآن سن رہی تھی تو اس پہ وہ اسکرین پہ چل بھی رہا ہے، تو آپ وہ دیکھ بھی سکتی ہیں اور دل ہی دل میں اس کو پڑھ بھی سکتی ہیں۔ تو پیریڈ کی حالت میں ہماری بہنیں پریشان نہ ہوں، نماز، روزہ، قرآن اور مسجد میں جانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی یہ دین کے کام ہیں، جن کی میں نے یہ لمبی لسٹ تیار کی ہوئی ہے آپ کے لیے، یہ سارے دین کے کام آپ کیجئے۔ اور ہاں، دعا مانگ سکتی ہیں آپ، دعا مانگ سکتی ہیں آپ۔ تہجد کی نماز میں دعا مانگیے، رمضان میں دعا مانگیے، رمضان کے پورے مہینے میں دعا مانگیے، افطار کے وقت دعا مانگیے، روزے داروں کی خدمت کیجیے۔ تو یہ سارے کام ہیں جن کو آپ ناپاکی کی حالت میں کر سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی عطا فرمائے گا، اور جو آپ کی نیت ہے اس کے مطابق آپ کو اجر ملے گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔